اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک الذین کلامہم نور وامرہم رشد ووصیتہم التقوی وفعلہم الخیر وعادتہم الاحسان وسجیتہم الکرم واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم صلوات بر محمد جس کی تلاوت کی جا رہی ہے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور دین بس ان کے لیے انجوائے کے طور پر ہے، یا چٹنی کے طور پر ہے، چاشنی کے طور پر ہے، یا بڑا مختصر ہے، جو بھی مطلب اس کا۔ اور یہ بھی کب تک ہے؟ یحوطون بہ ما درت بہ معایشہم، یہ اس دین کے ارد گرد پھرتے تو ہیں لیکن اسی وقت تک جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے، ان کے معاش سے، ان کی روزی روٹی سے نہ ٹکرائے۔ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جیسے ہی ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، مبتلا کیا جاتا ہے، تو یہ جو مختصر سا دین ہے اس میں بھی جو ہے وہ قلت دیانون، دیندار لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پوزیشن ہے، یہ حالت ہے اس زمانے کے لوگوں کے دین کی، کہ یہ فقرہ امام حسین علیہ السلام کا راستے کا ہے۔ کربلا کے لیے جب چلے ہیں مکہ معظمہ سے یا مدینے سے مکہ معظمہ سے، یہ درمیان راہ کف، یعنی اس کا مطلب اس زمانے کی جو پبلک تھی اس کی کیا پوزیشن تھی، وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان جملات میں واضح کر دیا ہے کہ یہ سب ظاہر ہے، دیکھنا۔ ہماری بات شروع ہوئی یہاں سے تھی کہ کتنا گرا ہوا سماج تھا، رسول اللہ نے اس کو کتنی بلندی پر پہنچایا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا دور آتے آتے یہ سماج پھر اسی کھائی میں چلا گیا، اور اب اس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ کل تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا کہ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے حضرت سید الشہداء نے بیعت سے انکار کیا۔ آج میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا اس ذیل میں کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سماج کا بتا دیا کتنا گرا ہوا تھا، ان کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو اسلام کا کیا حشر ہوتا؟ کل آپ کے نہ نماز کا وجود ہوتا، نہ روزے کا وجود ہوتا، نہ حج ہوتا، اسلام ہی نہ ہوتا، نام بس ہوتا، تعلیمات اسلام کا کہیں کوئی وجود نہ ہوتا۔ یہ مین سبب ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی انکار بیعت کا، ہے نا۔ لیکن اس میں ایک سوال ہے، اور اس سوال میں پھر سوال نکلیں گے کہ ٹھیک ہے آپ امت کے باپ ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ امت کا باپ کون ہے؟ رسول اللہ، امیر المومنین انا وعلی ابوا هذه الامہ۔ اب اگر یہ چلے گئے تو ایسا نہیں کہ امت یتیم ہے، جو امام کا وقت کا امام ہے وہ امت کا باپ ہے۔ چنانچہ آپ جب یتیموں کے بارے میں پڑھیں گے نا کہ یتیموں کی پرورش کا یہ ثواب ہے، یتیموں کے ساتھ نیکی کا یہ ثواب ہے، اس میں یہ فقرہ ہے کہ اور سب سے بڑی یتیمی یہ ہے کہ انقطع عن امامہ، سب سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے امام سے جدا ہو جائے۔ تو امام کا وجود کائنات میں ایک باپ کی حیثیت سے ہے، ہو گئی بات نا۔ تو اب امام باپ ہے
لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے کہ سماج کو دینی اعتبار سے وہی معیار اور ترقی عطا. تو یہ امام کی رسپانسبلٹی ہے نا, یہ امام کی ذمہ داری ہے نا. اور یہ بات کل ہی عرض کی جا چکی ہے, پرسوں بھی اشارہ تھا کہ ایک ایک چیز کا علم تھا امام حسین علیہ السلام کو, کیا ہونے والا ہے. جب ابن عباس نے کہا آپ مت جائیے, ان کا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے, اس کے بعد والا فقرہ کیا ہے, ٹھیک ہے آپ جائیے, یہ عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں. حضرت کا فقرہ کیا تھا, میں اسی پر اللہ توفیق دے کہ عرض کر دوں. اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہ رہا ہے. نمبر 1, کیوں خدا کو شوق ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. صلوات بر محمد. کیوں خدا امام حسین کو شہید دیکھنا چاہتا ہے؟ کل کی بات ہو گئی کہ اگر حسین نہ ہوتے تو دین ہی ختم ہو جاتا, تو حسین نے اپنی. لیکن آج جو سوال ہے کہ آخر خدا کو کیا تھا کہ اللہ ان کو اور یہ کسی اور کا فقرہ نہیں, خود امام حسین کا فقرہ ہے نا, کہ اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. کیوں دیکھنا چاہتا ہے, یہ سوال ذہن, ابھی جواب نہیں آئے گا, ابھی تو کچھ اور پڑھنے جا رہا ہوں. لاسٹ میں اللہ توفیق دے تو اس کو کنکلوژن میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی. اب یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا, ابھی جو بحث ہوگی وہ اس پر ہوگی, اور جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا نا تو پچھلا فقرہ خود بخود کنیکٹ ہو جائے گا. کربلا پہنچ گئے, امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. 11 محرم کو خاندان عصمت و طہارت کو اسیر کر لیا گیا. یہاں سے کربلا سے کوفے, اور کوفے سے شام. وہ سارے مناظر وہ نہیں پڑھنا ہے مجھ کو, اس میں سے ایک لفظ نکالنا ہے, وہ طے ہو جائے تو ہم نے جو ابھی اعتراض کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. راستے کا واقعہ یہ ہے جو لفظ کی ساخت بتا رہی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ ہے, جو جملے کی ساخت بتا رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس راستے میں, قافلے میں جناب زینب علیہ السلام تقریر کر رہی ہے, کچھ کہہ رہی ہے. جملہ بتا رہا ہے کہ اچانک امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا, یا امت اسکتی, پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے. یہاں تک بات ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی, آپ امام وقت ہیں, ہو سکتا ہے کہ خود کچھ کہنا چاہتے ہوں, جناب زینب کو خاموش کرنا چاہتے ہوں, آپ چپ ہو جائیے, میں کہوں گا. یہاں تک اتنے پر ہوتی تو یہاں موضوع نہ بنتا, اگلا فقرہ اسی پر بحث ہونی, اور وہ سمجھ میں آ جائے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. یا امت اسکتی, پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے. فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ, اور آپ تو الحمدللہ عالمۃ غیر معلمہ. سنا ہے نہیں سنا, کوئی نیا فقرہ کہہ رہا ہوں, اسی کا مطلب بتائیے کیا ہوا. پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے, اور آپ تو الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. اب پڑھیے صلوات, اس پر کریں بحث, یہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو سوال آ جائے گا. پڑھے لکھے افراد ہیں ماشاءاللہ. کمیل میاں کیا مطلب, تم بتاؤ کیا یہ پاسبل ہے دنیا میں کہ کوئی بغیر پڑھے, بغیر اسکول گئے, بغیر کالج گئے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ بولیے, کوئی ہے اس میں؟ پاسبل نہیں ہے نا. جب یہ ممکن نہیں ہے تو امام نے کیوں فرمایا کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ایک جواب بالکل آسان ہے, وہ کیا ہے؟ روایت ضعیف ہے. سب سے بڑھیا کام یہی ہے, سمجھ میں نہ آئے روایت ضعیف ہے. لیکن ابھی رکیے اس پر, اتفاق سے وہاں کچھ دن تک میرا سبجیکٹ یہ رہا ہے حدیث کا, کہ جو حدیثیں سمجھ میں نہ آئے ان کا کیا کیا جائے, مانا جائے نہ مانا جائے. تو وہاں جو اپنی کلاس میں ہم سمجھاتے تھے 5 منٹ کے لیے, وہ کلاس یہاں شروع کرتا ہوں. صلوات بر محمد.
تو یہ پورا مجمع سب لوگ اس پر متفق ہیں نا کہ کوئی بھی آدمی بغیر پڑھے بغیر اسکول گئے عالم یا عالمہ نہیں ہو سکتا. پھر کیوں امام نے فرمایا کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں؟ ایک جواب اس کا یہ ہے روایت ضعیف ہے، لیکن کیا جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کا یہی علاج ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں. ایک حدیث پہلے سن لیجیے آپ. امام فرماتے ہیں خصال میں ظاہراً یہ روایت ہے، ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب ولا نبی. میں اپنا ویلوم کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بندہ خدا نے صبح اعتراض کیا، ہو سکتا ہے ان کو کچھ اذیت رہی ہو، تو کوشش کر رہا ہوں کہ ویلوم زیادہ پڑھنے نہ پائے. لیکن اب یہ کہ ہیبٹ اگر آدمی کا تو کر کیا سکتا ہے. صلوات بر محمد. ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحنہ اللہ قلبہ بالایمان. ہماری حدیثیں سخت ہیں، سختر ہیں. انگریزی نہیں آتی مجھ کو، کیا کریں گے کمیل؟ ٹف ہے، اور ٹف کے بعد ٹفسٹ ہے، ٹفنسٹ ہے. سخت ہے، سختر ہے. لا يحتملہ، اس کو کوئی جو ہے وہ تحمل نہیں کر سکتا. بعض حدیثیں اس طرح کی ہیں. الا ملک المقرب، اس کو جو ہے وہ سمجھے گا یا ملک مقرب او نبی مرسل، یا ایسا نبی جو رسول بھی ہو، یا وہ بندہ مومن جس کا امتحان لے لیا ہو اللہ نے اس کے دل کا. اب اگر کہیں کوئی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو پہلے ہم کو اپنے بارے میں طے کرنا پڑے گا کہ ہم ملک مقرب تھے جو نہیں سمجھے، ہم نبی مرسل ہیں جو نہیں سمجھے، ہم وہ بندے مومن ہیں جس کا امتحان اللہ نے لے لیا جو نہیں سمجھے. اچھا ایک بات، نہ جانے کتنی حدیثیں جس زمانے میں ان لوگوں نے کہا ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا ویسے ویسے بات سمجھ میں آئے گی. آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے حضرت امیر سلام اللہ علیہ کا فرمان کہ میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں؟ سنا ہے نا. جس زمانے میں مولا نے یہ بات کہی اور جب تک یہ پانی سے بجلی کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا تب تک آپ پبلک کو علی کی یہ حدیث سنائیے کہ علی نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں. کسی کی سمجھ میں آئے گی؟ تو کیا آدمی یہ کہہ دے کہ حدیث غلط ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے کسی چیز کا اقرار آسان ہے بنسبت انکار کے. اس کو میں سمجھاؤں پہلے. صلوات پر محمد. کسی چیز کا اقرار آسان ہے بنسبت انکار کے. مثال دے دوں، میں یہاں آیا تو دیکھا کہ جناب زید جو ہے، میں نے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے مولانا وہ کچھ یہاں لگا رہے تھے، وہ پن تھی سوئی تھی، وہ گر گئی پتہ نہیں کہاں. وہی ڈھونڈ رہا تھا کہیں کسی بندے مومن کو چبھ نہ جائے. اتفاقاً میری نظر پڑ گئی. میں نے کہا میں بتا سکتا ہوں. کہاں ہے؟ کہاں؟ بھلے یہ دیکھیے نظر پڑ گئی، میں نے بتا دیا. لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ اس امام باڑے میں سوئی نہیں ہے پورے، اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں میں؟ جب تک کہ اس سوئی کے برابر ایک ایک جگہ ان پتلیوں سے گزر نہ جائے تب تک مجھ کو انکار کا حق. مثال کے طور پر میں صاحب جو وہاں سے نکلا بمبئی سے، میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بہار الانوار کی مثلاً 88ویں جلد تھی. ایسے ہی کتاب کھولی، ایسا اکثر کھولتا ہے آدمی، کتاب کھولی 450واں پیج تھا. ارے یار کیا زبردست حدیث ہے. وہ حدیث اچھی لگی، 2-3 بار پڑھا، دماغ میں بیٹھ گئی. یہاں جیسے ہی آئے لیکن مولانا صاحب ایک سوال آپ سے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے یہ حدیث کہیں دیکھی آپ نے؟ میں نے کہا جی بہار الانوار جلد نمبر 88 پیج نمبر 450. کیا قابل آدمی ہے مولانا
کیا زبردست عالم ہے یہ. ایک بار میں نے پوچھا فوراً وتھ ریفرنس، یہ میری قابلیت کی علامت ہے؟ اتفاق ہے. وہی پیج کھل گیا، وہی حدیث نکل آئی، میں نے بتا دیا. لیکن اگر 110 علوم ہے بہار کے، اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ یہ حدیث پوری بہار الانوار میں نہیں ہے، اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں. اب میں بات سمجھا سکا نا اپنے مجمع کو کہ کسی چیز کا اقرار آسان ہے بنسبت انکار کے. اقرار کر نہیں سکتے اس حدیث کا کہ جو امام نے فرمایا کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالم، اس لیے عقل میں نہیں آ رہی ہے، اقرار کر نہیں سکتے. پھر کیا کریں؟ انکار کر دیں؟ کہ انکار اتنا آسان نہیں ہے. اب کیا کریں؟ دو صورت ہے. ایک علامہ ہلی کا فرمان ہے ایسے مواقع پر کہ جو حدیثیں، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ گڑبڑ نہیں ہوتی حدیثوں میں، ایک سے ایک بدماشیاں ہوئی ہیں، ایک سے ایک گڑھا گیا ہے، تو اس کے اصول موجود ہیں، اس کے قوانین موجود ہیں. اگر ان سارے قوانین پر حدیث پرفیکٹ اتر رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے علامہ ہلی کا ایک فقرہ ہے. فرماتے ان اشکل علیک شیء ذرہ فی بقعۃ الامکان، اگر کوئی چیز تمہارے بھیجے میں نہیں آ رہی ہے، انکار کرنے کے بجائے اس کو ہو سکتا ہے امکان کی جھولی میں ڈال کے چپ ہو جاؤ. ابھی عقل کمزور ہے، دھیرے دھیرے جو ہے وہ ترقی ہوگی، مطلب سمجھ میں آئے گا، جیسے وہ بجلی والی حدیث. ایک صورت تو یہ ہے کہ چپ چاپ بھیا ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں، جنہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم کو سن لیجئے آپ، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی صورت نکل آئے گا کیا مطلب ہے. صلوات بر محمد. صاف جا رہی ہے نا بات کوئی؟ اب آئیے، امام کا فقرہ کیا ہے؟ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں، اور سب کا اقرار یہ ہے کہ بغیر پڑھے یا پڑھائے کوئی عالم یا عالمہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں، اب سنیے الٹا کمیل میاں، پڑھ کے کوئی عالم نہیں ہو سکتا، نہ عالمہ ہو سکتی ہے. بغیر پڑھے میں بھی پاسبل. صلوات در محمد بعد. اب سنیے، میری بات سمجھ میں آئی نا؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھ کے کوئی عالم نہیں ہو سکتا، نہ عالمہ ہو سکتی ہے. جو بھی عالم ہے، جو بھی عالمہ ہے، وہ بغیر پڑھے عالم ہوگا. کیا مطلب؟ میں نے کہا بتائیے علم کس کو کہیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کتنے سورے یاد ہیں آپ کو؟ سورہ حمد یاد ہے؟ سورہ توحید یاد ہے؟ انا انزلنا یاد ہے؟ ماشاء اللہ. تمہارے ابا کیا نام ہے؟ صابر علی صاحب، مبارک ہو، آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا. کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے غلط کہا کچھ؟ جواد بھائی کہیں کہ بابا اس کو 3 سورہ یاد کرنے والے کو حافظ تھوڑی کہتے ہیں. ہم نے کہا تب حافظ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو پورا قرآن یاد ہو. تو یہ جو 3 یاد کے اس کو کیا کہیں گے؟ کہ اس کو یہ کہیں گے ماشاء اللہ سورہ حمد کی جہالت دور ہو گئی، انا انزلنا کی جہالت دور ہو گئی، سورہ قل هو اللہ کی جہالت دور ہو گئی. حافظ نہیں کہیں گے. حافظ کب ہوں گے؟ جب پورا. یہی حال ہے. دیکھیے انسانوں کی ہے 2 قسمیں. اب آئیے دھیرے سے. انسانوں کی 2 قسمیں. ایک قسم وہ ہے ہم لوگوں کی جس کے لیے قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طرح نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. تو ہم لوگ جو پیدا ہوئے وہ کیا تھے؟ بولیے، جاہل. اب عالم کب بنیں گے؟ انٹر کر لیا عالم ہو جائیں گے، بی اے کر لیا عالم ہو جائیں گے، MBBS ہو گئے عالم ہو گئے. کہا نہیں، جتنا پڑھتے جائیں گے
اتنی جہالت دور ہوتی جائے گی. غور کر رہے ہیں آپ؟ بہت توجہ رکھیے آپ. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جتنا اس لیے کہ ہم کورے پیدا ہوئے نا، جاہل پیدا ہوئے. اب جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا کیا ہوگا؟ جہالت دور ہوگی. عالم تھوڑی ہوں گے. عالم کب کہلائیں گے؟ کہ جب ذرہ برابر جہالت باقی نہ رہ جائے. صلوات بھیا میں کہا لے جا رہا ہوں. عالم کب کہلائیں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا، تم کو بہتر یاد ہے، کہ کیا آپ عالم ہیں؟ امام کہہ سکتے تھے یس، ہاں میں عالم ہوں. لیکن اگر امام کہہ دیتے ہاں میں عالم ہوں تو پبلک ان کو بھی ویسے ہی سمجھتی جیسے ہم جیسوں کو لوگ کہتے ہیں. لہذا امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں. امام نے کیا فرمایا؟ میں جاہل نہیں ہوں. تو اصل علم کیا ہے؟ جہاں جہالت کا تصور نہ ہو. اب ہم لوگ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا جہالت دور ہوگی، عالم نہیں ہوں گے. کہنے کے صاحب عجیب آدمی کو بلایا آپ کی ان سبوں نے، کیا کیا بیوقوفی کی باتیں کرتا. وسیع حسن کو بلا لیا. یہ احمق آدمی تم کو کہاں سے مل گیا؟ جی یہ احمق کی بات سنیے آپ. تو کیا طے ہوا کمیل بھائی؟ عالم وہ ہے جہاں جہالت کا تصور. کہنے کے صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں. عالم ہمارے یہاں تو عالم ہوتے ہیں، سپرلیٹو ڈگری عالم کے علامہ ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عالم نہیں کوئی. میں نے کہا عالم کی بات سن لیجئے. دیکھیے کٹ پیسٹ کے زمانے میں بہت ڈر لگتا ہے. میرا مقصد کچھ ہے، کہیں سے کاٹ کے کہیں لگا دے آدمی. لیکن بہرحال سمجھ گیا، آدمی اپنا دل صاف رکھے خدا سے، بقیہ کو چیخنے دیجیے. صلوات بر محمد. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار دیٹس آل. ابھی اللہ نے توفیق دی. الصراط والوں سے پوچھئے گا، محمد رضا ساتھ میں تھے، الصراط سے گیا تھا. تو بہرحال کوشش کر کے صاحب جو ہے 15 آدمیوں کی اجازت مل گئی آغا سیستانی ادام اللہ ذلہ الشریف کی ملاقات کی. تو وہاں ایک دو ہمارے جاننے والے مل گئے جو ہے وہ علماء میں. خیر وہ پہنچے تو آغا نے کہا، یا بھول رہا ہوں میں، یا وہاں جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی فارسی جانتا ہے ترجمہ کر دے. میں نے کہا جی. تو آغا نے جو فرمایا میں نے ترجمہ کر دیا. یہ کون ہے؟ اعلم. اپنے مقلد سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے. جواب کیا ہوگا؟ بھائی میں عالم ہوں دینیات میں، فقہ میں، اصول میں. مجھ کو کنڑ نہیں آتی. کوئی آئے بھائی؟ مجھ کو گجراتی نہیں آتی، مجھ کو ہندی نہیں آتی، مجھ کو بنگلہ نہیں. تو جن کو ہم عالم یا عالم کہتے ہیں 4 زبانیں جانتے ہیں، 400 نہیں جانتے، ہے نا. لیکن جو واقعی عالم ہے اس کا قصہ بھی اسی ہندوستان کا ہے. لطیفہ تو یہ ہے کہ اسی ہندوستان سے حکیم پہنچا امام کی بارگاہ میں. ظاہراً 11ویں امام کا زمانہ ہے اور امام لگے اس سے ہندوستانی میں بات کرنے. اب وہ اس وقت ہندی کیا تھی، سندھی تھی، پنجابی تھی، کیا تھی؟ ہندی زبان کرنے، یا آج والی ہندی شاید نہ ہو، ہندوستانی زبان جو بھی اس زمانے کی رہی ہو یا اس علاقے کی رہی ہو. امام لگے اس سے ہندوستانی زبان میں بات کرنے. جو سامنے صحابی بیٹھا تھا، اب دیکھیے خدا غریق رحمت کرے، ہم لوگوں کے پرنسپل صاحب تھے تقی الحیدری صاحب قبلہ. کہنے لگے بھائی آدمی روایت نقل کر سکتا ہے، واقعہ نقل کر سکتا ہے، لہجہ تھوڑی بیان کر سکتا ہے. آدمی اپنی عقل سے سوچے گا. تو میری عقل تو یہی کہتی ہے کہ جب امام اس سے ہندوستانی میں بات کر، یہی صورتحال رہی ہوگی. اس وقت نہیں بولا. وہ حکیم صاحب جب چلے گئے ہندی، مولا آپ اس سے ہندی میں بات کر رہے تھے، آپ بتائیے کیا بتائیں اس کو امام، کیا سمجھائیں؟ سمجھ میں آئے گا اس کے؟ دیکھیے یہ بھی سنیے، ایسا نہیں ہوتا جو سامنے والا سمجھا نہیں پاتا تو اس کے اندر کمی ہے. کبھی کبھی سامنے والے کے اندر کمی ہوتی ہے کہ وہ درک نہیں کر سکتا. ارے مولا آپ اس سے ہندی میں بات کر رہے تھے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک کنکری اٹھائی، ہے نا، سنا نہیں سنا، دہنے اقدس میں رکھی، اس کو رکھ لو. اب جو اس نے منہ میں رکھا تو کیا ہوا؟ بولو جا. ہاں زور سے، وہی 70. ٹھیک ہے، 70 زبانیں بول رہا تھا. اب سمجھ میں آیا؟ جو انسان ہر زبان میں بات کر لے، دوسرے کو ایک
ایک لمحے میں 70 زبانوں کا عالم بنا دے؟ یہ بتائیے کہ حضرت علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، یہ قصہ جسے مانتا ہے 11ویں امام نے، ہے نا اس طرح کے، کس کالج سے لینگویج میں پی ایچ ڈی کی تھی امام حسن عسکری نے؟ بولیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ مولا کائنات نہج البلاغہ ہے نا، تو لٹریچر میں کہاں سے پی ایچ ڈی کی تھی مولا نے؟ اتنا زبردست، استاد کا نام بتائیے جس نے علی کو الف بے پڑھایا ہو، اس استاد کا نام بتائیے جس نے امام حسین قرآن ختم کرایا ہو، بولیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں انسانوں کی ہے دو قسمیں، اب سمجھ میں آ گئی؟ ایک وہ جو ہم نے عرض کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے ایسا نکالا تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایک قسم یہ جاہل۔ دوسری قسم کہاں ہے؟ الرحمن، آگے پڑھو، علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا۔ تعلیم پہلے ہے دنیا میں، تبھی تو پیدا ہوتے ہی آدمی دستے پیغمبر پر کبھی توریت، کبھی زبور، کبھی انجیل سناتا ہے، تو ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوئے نہیں ہوئے، لیکن ابھی پھنسے گئے۔ ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں، ایک وہ جو یہاں جاہل پیدا ہو کے آ کے پڑھتے ہیں۔ جو یہاں آ کے پڑھیں گے وہ جتنا پڑھتے جائیں گے، پھر بات یاد آ گئی صبح والے ٹیلی فون کی، تھوڑا ویلوم کم کرو، پھر جلدی سے کم کر لیا۔ عادت نہیں چھوٹ سکتی نا آدمی کی، تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے گا۔ صلوات صلوات پڑھتے رہیے، آگے آتے رہیے۔ تو اب یہ تو آسانی سے دو قسمیں سمجھ میں آ گئی نا۔ ایک ادھر سے علم لے کے آتے ہیں، ایک جاہل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال یہ کہ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت دور ہوتی جائے گی، عالم نہیں ہو سکتے۔ عالم کون ہے؟ جن کے اندر جہالت، تو پھر یہ کیا ہم لوگ عالم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں؟ کہ اس کا جواب 5ویں امام کی حدیث میں موجود ہے، اصول کافی میں 4 جلد میں، سمجھے، باب فضل العلم میں 5ویں امام کی حدیث ہے کہ یغدو الناس علی 3 اصناف، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، عالم، متعلم و غثاء۔ ایک قسم وہ ہے جو عالم ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو طالب علم، اسٹوڈنٹ، متعلم ہوتا ہے، ایک پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک۔ اب پھر امام نے ہی فرمایا عالم کون ہے، اسٹوڈنٹ کون ہے، اور غصا کون ہے؟ فرماتے فنحن العلماء، عالم سے مراد ہم ہیں، وشیعتنا المتعلمون، اور ہمارے چاہنے والے یہ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں۔ اس لیے کہ حقیقی علم ان کے پاس، تو جو ان کے پاس ہوگا وہی حقیقی طالب علم ہے۔ وسائر الناس غثاء، بقیہ پبلک جن کا ان سے واسطہ نہیں ہے، پانی پر بہتے ہوئے خسو خاشاک ہے۔ تو اصلی عالم کون ہوئے؟ جن کے یہاں جہالت کا تصور۔ اب وہ ہیں کتنے؟ صلوات بر محمد۔ سوال یہاں پھنسا۔ اگر اجازت دیجئے تو اصول دین کا ایک سوال پوچھ لوں آپ لوگوں سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کاظم بھائی، چلو بتاؤ، اللہ ایک، امام 12، معصوم 14۔ یہ بتائیے امام 12 سے 13 ہو سکتے ہیں؟ 12 کا 11 ہو سکتے ہیں؟ معصومین 14 کا 15 ہو سکتے ہیں، 16 ہو سکتے ہیں، فکسڈ ہے نا؟ یہ 14 افراد وہ ہیں جن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ادھر سے علم لے کے آئے۔ ہو گئی نا بات؟ پھر میں پوچھ لوں، 15واں معصوم کوئی ہے؟ 16واں کوئی ہے؟ نہیں نا؟ اب بتائیے تو وہ لوگ جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 14، 14، بس نا، نہ کم نہ زیادہ۔ ان 14 میں، حالانکہ اس پر بحث کی ضرورت تھی، چلیے نکل چلتے ہیں، 35ویں منٹ میں آ گئے ہیں، 32ویں منٹ میں۔
تو اب 14 کا 15 ہو نہیں سکتا. یہی 14 افراد وہ ہیں جو علم وہاں سے. جناب زینب کا نام ان 14 میں ہے. اور اگر ہوتا تو پھر عباس کا کیوں نہیں ہے؟ اور عباس کا ہو جائے تو سلمان بھی چھوٹے موٹے نہیں ہیں, جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علم کا نہ سوکھنے والا سمندر ہے سلمان کو, مگر اس 14 میں نہیں ہے, نہ سلمان ہے نہ ابو ذر ہے وغیرہ وغیرہ. اگر جناب زینب کا شمار ان 14 میں ہوتا تو بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی. جناب زینب کا شمار ان 14 میں ہے ہی نہیں, اور ہم یہ آدھے گھنٹے میں طے کر چکے ہیں کہ ادھر سے علم لے کے آنے والے کتنے ہیں شفا بھائی؟ 14. جب یہ 14 میں نہیں ہیں, پھر کیسے امام نے فرمایا حبی اماں آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں؟ سوال معقول ہے کہ نہیں معقول ہے؟ تو ایک تو وہی جواب ہے, روایت ضعیف ہے, ختم ہو گیا. اس کا جواب ہم نے دیا. تو ایک جواب اس میں یہ آیا کہ بھیا نہیں سمجھ میں آتا, ذرہ فی بقعۃ تشریف لائیے صلوات بر محمد تو ایک تو صورت ہو گئی ذرہ فی بقعۃ الامکان, اور ورنہ اب ہم کو آپ ٹائم کم کر دیں, 20 منٹ سن لیجیے آپ یا 15 منٹ سن لیجیے. چھوٹے چھوٹے 2-3 مقدمے پہلے میں عرض کرتا ہوں. مجلس تو آج کی صرف 1 منٹ کی ہے یا شاید 30 سیکنڈ کی ہوگی. صلوات بر محمد. اب چھوٹے چھوٹے 2-3 میں آپ کی خدمت میں مقدمے نقل کرتا ہوں. نمبر 1, پہلا مقدمہ, قرآن قصے کی کتاب ہے, بولیے, کہانی کی کتاب ہے مولانا, رومانٹک بک ہے معاذ اللہ. ہاں, پھر یوسف کا قصہ کاہے کے لیے ہے نا. اچھا, انبیاء کتنے؟ 1,24,000. کتنے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں؟ ہاں, اب کیا کروں بتائیے؟ آدمی کہتا ہے فون کر کے ویلوم کم کرو, یہ بزرگ آدمی کہتے تھوڑا بڑھاؤ, میں کدھر جاؤں؟ صلوات بر محمد. 28-27 کے اندر, یہی ہے نا, 25 سے 28 کے درمیان 1.25 لاکھ نبی, 50 نبیوں کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو کوئی کرائٹیریا ہوگا بھئی. اب سوال 1,24,000 ہے نا, تو اس میں چھانٹا جائے گا نا, ان کا قصہ آنا ہے, ان کا نہیں آنا, ان کا نہیں آنا, ان کا نہیں آنا, ہاں ان کا یہ والا قصہ رکھ لو, یہ والا رکھ لو. تو واٹس کرائٹیریا؟ وہ کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر انتخاب ہوا کہ یہ داستان قرآن میں رہے گی, یہ واقعہ قرآن میں؟ کوئی تو وجہ ہوگی. میں پرفیکٹ نہیں ہوں, صحیح بات یہ ہے, ایسی کوئی چیز نہیں پڑی کہ وجہ کیا ہے. ایک چیز عقلی ہے, شاید قرآن میں انہی نبیوں کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کر رہے ہوں. اس اعتبار سے پڑھیے آپ قرآن کو نا, شاید انہی انبیاء کی داستانیں. مثال سن لیجئے, صلوات پر, ابھی مثال دیتا ہوں, اور مثال وہ سناتا ہوں جو سب کو رٹی ہوئی ہے. کون ہے جس نے یوسف سیریل نہیں دیکھا؟ اس میں ہے نا. یوسف سیریل میں آپ بتائیے, ایک طرف حضرت یوسف ہے, اللہ کا نبی, متقی ہے نا, معصوم, اور دوسری طرف زلیخا, ساری شرارتیں ہو گئی. مگر کمال ہے کیریکٹر کا حضرت یوسف کے, خود تو آلودہ نہیں ہوئے, اس منزل پر پہنچا دیا جناب یوسف نے زلیخا کو کہ اب زلیخا جو مسلح پر ہے تو اٹھتی نہیں ہے. یہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ لیکن بس یہ سوال ہے کہ اس گندگی سے نکال کے
اس تقوی تک پہنچانے میں یوسف کو کتنا ٹائم لگا؟ زلیخا کو بولیے 25 برس کا ٹائم لگا کہ اتنے بڑے آئے تھے نا، اس وقت سے شروع کیا 12-13 سال تو جیل میں رہے ہیں، تو تقریباً 20 سال لگے ان کو زلیخا کو گناہ کی کھائی سے نکال کے عبادت کی اوس چوکی تک پہنچانے میں۔ اتنے برس لگے نہیں لگے کہ جب سورہ یوسف میں تم یوسف کی داستان پڑھو گے، یوسف کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر، خود کا دامن آلودہ نہیں ہوا، اس کو بھی مومنہ بنا دیا، مگر برسوں لگ گئے۔ جب یہ واقعہ پڑھو گے قرآن میں، تب بغداد کے قید خانے میں اپنے امام کاظم کی تم کو عظمت کا احساس ہوگا کہ ابھی قید خانے میں آئی ہے اور ابھی سرسجدہ خالق میں ہے۔ صلوات در محمد تو میرے خیال میں قرآن میں انہی انبیاء کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی عظمت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ پھر جواب دیجئے، انبیاء کتنے؟ 1 لاکھ، اس میں رسول کتنے؟ 313، اس میں اولو العزم کتنے؟ اس میں صاحب کتاب اور صاحب شریعت کتنے؟ 4۔ 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 کے انبیاء ہیں صاحبان کتاب، اس میں ہیں حضرت موسیٰ، چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ کرکٹ سمراٹ میں کتنے ہوں گے دنیا میں اس وقت؟ 100-150 نا؟ ٹاپ 10 کی لسٹ بنتی ہے، 10ویں نمبر پر بھی ہوتا، ارے یار وہ ٹاپ 10 میں بولتے نہیں بولتے، وہ 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 میں ہے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ۔ اللہ نے ان کو کہہ دیا، اے موسیٰ تھوڑا پڑھ لو، صلوات بر محمد، باہر کی بات نہیں ہے، اور میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ اپنے انداز ونداز سے ہی صحیح معاذ اللہ انبیاء کی اہانت ہو۔ اللہ نے کہا موسیٰ پڑھ لو، کس سے پڑھیں صاحب؟ ایک میرا بندہ ہے، وہ کون ہے؟ نہیں اس کے لیے قرآن نے کہا کہ میں کہہ رہا کہ ایک لفظ پہ غور کیجیے آپ، کہا کیا ہے قرآن نے؟ علمناہ، میں پاس سے علم دیا ہے۔ اب تو طے ہو گئی بات نا، کچھ ایسے ہیں جن کو خدا اپنے پاس سے علم دیتا ہے، قرآن میں ہے۔ ایک بات، خضر کون ہے؟ نبی ہیں، تو نان پیغمبر کو آپ نے اتنا علم دے دیا کہ موسیٰ کو کہا جا کے پڑھ لیجئے۔ یہ شاید اسی لیے ہو کہ کل کو جب کعبے سے نکلتے ہی کوئی بچہ تلاوت کرنا شروع کرے تو یہ نہ کہنا کہ نان پیغمبر کیسے اس طرح کا عالم ہو سکتا ہے۔ صلوات در محمد خیر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا، جائیے کچھ پڑھیے بھائی۔ تشریف لے گئے، جناب موسیٰ نے کہا پلیز سر ایڈمیشن لے لیجئے۔ نہ پیرنٹس کا انٹرویو، نہ خود موسیٰ کا انٹرویو، پہنچتے کہ نہیں نو ایڈمیشن، نو روم۔ کیوں صاحب؟ وجہ بتائیے۔ انک لن تستطیع معی، فورس کے انبیاء میں آپ بغیر انٹرویو کے ڈائریکٹ آپ نے کہہ دیا آپ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ پڑھا لکھا آدمی بے دلیل بات نہیں کرتا۔ اس کا جواب بھی دیا حضرت خضر نے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا تُحِطُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، ہمیں کیسے صبر کر پاؤ گے یار جس کا تمہارے پاس علم ہی نہ ہو؟ آپ بتائیے اتنا بڑا نبی کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ صاحب آپ کر تو لیجئے، آپ دیکھیے ہم چلیں گے، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ستجدنی صابرا، آپ ہم کو انشاءاللہ صابر پائیے گا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ پلیز ایڈمیشن تو لیجئے۔ اب انہوں نے ایک شرط لگائی، پری ایڈمیشن شرط ہے یہ،
ٹھیک ہے آ جائیے، بٹ ایک شرط ہے. وہ کیا؟ ہمارے معاملے میں بولیے گا مت، چپ کے رہیے گا. اب سمجھ میں آیا قرآن میں ہر چیز ڈھونڈو تو کیا مطلب ہوا؟ آپ چاہے جتنے بڑے قابل ہوں، اپنی فیلڈ کے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ وضاحت کروں. آپ چاہے جتنے بڑے قابل ہوں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، مگر اپنی فیلڈ کے ہیں. جس فیلڈ میں آپ یہاں آئے ہیں ہم آپ سے زیادہ قابل ہیں. تو اب قانون یہ ملا بنا کہ چاہے جتنے بڑے آدمی ہو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. بس میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. اس کی عام سی مثال، بہت بڑے آیت اللہ ہیں آپ، میں مثال دے، بہت بڑے آیت اللہ ہیں آپ، یہ امام باڑہ بن رہا ہے، میرے خیال میں یہ پلر یہاں کے بجائے یہاں ہونا چاہیے. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حضور مسلح بتائیے کہاں ہونا ہے. وہ جو انجینئر ہے اس کو کہنے دیجئے. آپ گئے صاحب MBBS MD DM، اس نے آپ کو ایک ٹیبلٹ لکھ دی 500 mg، میرے خیال میں 250 میں کام چل جائے گا. وہ کیا کہے گا؟ بھاگیے تو یہاں سے. آپ کو اگر اپنی ہی چلانی تھی مولانا صاحب تو خود علاج کر لیجئے. کیا مطلب؟ جو جس مسئلے میں پرفیکٹ ہے اس کی اطاعت ہونی چاہیے. آپ نبی کیوں نہ ہو، آپ کو بھیجا گیا ہے، اعتراض نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، جو نسخہ لکھے یا تو آپ اس کے برابر کے پیرلل ڈاکٹر ہوں تب اس سے آپ بحث کیجئے، ورنہ جو لکھ دیا اس نے آپ کو ماننا چاہیے. آپ انجینئر کے پاس جائیے، یا تو نہیں آپ بھی پڑھے لکھے ہوں تب بحث کیجئے، ورنہ جہاں اس نے جتنا لکھ دیا. تو ڈاکٹر کہہ دے ہم چپ ہو جاتے ہیں، انجینئر کہہ دے ہم چپ ہو جاتے ہیں. جب مرجع کہتا ہے یہ کیسے کہہ دیا، ساری مظلومیت انہی مراجع کی طرف آتی ہے. ڈاکٹر کی تقلید پر اعتراض نہیں ہے، انجینئر کی تقلید پر اعتراض نہیں ہے، عالم دین کی تقلید پر سب کو اعتراض ہو جاتا ہے. صلوات در محمد بھائی. جیسے مرجع پہ اعتراض کرتے ویسے MD DM پہ اعتراض کیجیے. آپ غلط نسخہ لکھا ہے. بہرحال تو آپ جناب موسیٰ کا ایڈمیشن ہو گیا. شرط کیا ہوئی؟ بولیے گا مت. لہذا اس کو سنیے کہ کیا قرآن نے نسخہ دیا. تم سے زیادہ قابل ہے وہ سمجھ رہا ہوگا، تم اعتراض مت کرو. چلے صاحب طے ہو گیا. چلے کچھ دور چلے تھے تب جی آپ جس کشتی میں بیٹھے تھے اسی میں چھید کر دیا. اب اس کو قراء نے دو طرح سے پڑھا اس آیت کو. قالا خرقتها لتغرق اہلها، بعض نے مجہول پڑھا، بعض نے معروف پڑھا ہے. چھید کر دیا آپ نے تاکہ ڈبا دیجئے سب کو. بعض نے معروف پڑھا خرقتها لیغرق اہلها، چھید کر دیا تاکہ ڈوب جائے. صاحب پڑھا لکھا آدمی جلدی غصہ بھی نہیں آتا اس کو، یہ بھی ایک پہچان ہے. آپ اس کو گالیاں بکتے رہیے تپے گا نہیں. جناب خضر نے کہا کہ ہم نے کہا تھا نا ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. ٹھیک ہے صاحب اب نہیں بولیں گے. آگے بڑھے. ایک لڑکا بیچارہ تھا، نکالی تلوار مار دیا اس کو. اب تو بالکل بتائیے صاحب، نبی آیا آدمی کو ٹھیک کرنے، استاد قاتل ٹھہرے. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک بلا وجہ بے خطا معصوم بچے کو بلا وجہ مار دیا آپ نے. بڑا عجیب کام کیا آپ نے. ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. پھر میں نے کہا پڑھا لکھا آدمی تبتا نہیں جلتا، پہچان اس کی. ہم نے کہا تھا نا کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. اب سنیے قرآن کی آیت پڑھیے. خضر نے نہیں کہا کہ اب کی بولو گے تو نکال دیں گے. خضر نے نہیں کہا کہ اب کی بولو گے تو نکال دیں گے. جناب موسیٰ کو خود فیل ہے یار ہم اتنے بڑے پیغمبر اور بتاؤ 2 بار دھوکا ہو گیا. تو کہنے لگے کہ ان سألتک، اگر اس کے بعد ہم نے کچھ پوچھا فلا تصاحبنی، صاحب آپ ہم کو نکال دیجیے گا بس نا، اپنے ساتھ مت رکھیے ان کا. ٹھیک. چلے صاحب وہ ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی تھی.
تو اب یہ بھی نہیں تھا کہ مجلس ختم ہوئی ہو تو اشارے میں کہہ دے تبرک کیا بٹا تھا، ہے نا. یہاں تو ہوتا کہ بھوک لگی ہے وسیع حسن صاحب کو کچھ نہیں ملنے والا، تبرک کیا بٹا تو آدمی خود ہی سمجھ جائے گا. تو وہ اشارہ کنایا بھی کچھ نہیں تھا، کسی کے یہاں کہہ لیں بھائی کچھ کھانے کو دے دو. اس نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یعنی بستی نے، پوری قوم ہی پتہ نہیں کس ٹائپ کی تھی، أَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی نے جو ہے وہ انکار کر دیا ان لوگوں کو مہمان رکھنے پر. کوئی بات نہیں بھائی، کوئی زبردستی تھوڑی کسی سے کھانا لے لیں گے آپ. جا رہے تب تک ایک دیوار تھی جو قرآن کا یہ آیت ہے وہ یہ کہ یریدو ان ینقض، بالکل گرنے کے موڈ میں تھی، گرا چاہتی تھی. فاقام، اس کو آؤ یار اٹھا دیا. اس وقت تک تو نہیں بولے، لیکن بھوکے آدمی سے آپ کام کروائیے. جب اٹھا چکے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر چاہتے آپ تو اس کے بدلے میں کچھ اجرت لے لیتے. جناب خضر نے کہا ایسا ہے تشریف لے جائیے. ھذا فراق بینی و بینک، ہمارے آپ کے بیچ جدائی آ گئی. اس سے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اس کو یہیں چھوڑیے، 10 منٹ بعد واپس آتے ہیں. صلوات بر محمد. 1 2 اب اس کو توجہ سنیے آپ. مخلوقات، یہ دوسرا ایک مقدمہ ہو گیا، ابھی واپس آئے گا. اب دوسرا مقدمہ، مخلوقات اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. جو مخلوق، خدا کرے میں سمجھا سکوں، سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس کے یہاں ترقی دھیرے دھیرے ہے، اس کے یہاں کمال آہستہ آہستہ ہے. کھلی کو جانتے ہو؟ کھلی یہ دیکھو یہ جانتا ہے، مضبوط آدمی ہے نا کھلی، کھلی مضبوط آدمی ہے نا. جس وقت کھلی پیدا ہوئے تھے ان کا سر اتنا ہی مضبوط تھا، بولیے کوئی بھی یہ پہنچ جاتے یوں دبا دیتے کام ختم ہو جاتا، کھلی ولی ہو جاتے، ہے نا. تو یہ کون ہے؟ سسٹم کی بنیاد پر جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے یہاں کمال دھیرے دھیرے ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دے دوں، 2 مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. نمبر 1، اب پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے لطیفہ ہے، بچپنے میں سنتے تھے لیکن سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ قصہ. نواب صاحب تھے شکار کے شوقین. وہ ایک دن گئے جنگل میں تو وہاں جو ہے وہ کسی وہ شیرنی کے یہاں پیدائش ہوئی تھی. وہ تازہ بالکل بچہ پیدا ہوا تھا، یہ نواب صاحب اٹھا لائے. تو اس نے آنکھ کھولی، ماں باپ کی جگہ نواب صاحب کو دیکھا، ہے نا. تو وہ اس کو صاحب شیشی سے دودھ بھی پلا رہے ہیں، وہ گھل مل گیا نواب صاحب سے. نواب صاحب کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، دھیرے دھیرے بڑا ہو گیا شیر پورا، نواب صاحب کے ساتھ ساتھ رہتا. ایک دن نواب صاحب کے تلوے چاٹ رہا تھا، کہیں ٹھیس لگی تھی، وہاں ہلکا سا خون رس گیا تھا. پہلی بار زبان پر خون کا مزہ ملا. شیر نے اوپر زبان چڑھائی. اب جب زخم پر زبان تکلیف ہوگی نا، تو نواب صاحب نے پیر کھینچا، جیسے ہی کھینچا شیر غرایا. نواب صاحب سمجھ گئے بھیا اب جوان ہو گیا، خطرناک ہے. دیکھیے کبھی کبھی چالاکی یہ ہوتی، ہر جگہ تاؤ نہیں کام کرتا. نواب صاحب نے کیا کیا، چپ چاپ پیر ڈھیلا کر دیا. لو تھوڑا درد برداشت کر لیں گے چلے گا. اب وہ چاٹ رہا ہے، زبان تو ان کی سمجھتا نہیں. نوکر سے کہا ریوالور لاؤ. ریوالور آئی، پیشانی پہ رکھ کے داغ دیا، وہ چاٹتے ہی رہ گئے. اب ہم نے کہا بھی نواب صاحب جب مارنا ہی تھا تو لائے کیوں تھے؟ ان کا جواب کیا ہے؟ جب لائے تھے تب خطرناک نہیں تھا، تب بچہ تھا. کہا اب کا خون منہ لگ گیا ہے، اب رکھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ کون سا شیر ہے؟ جو سسٹم کی بنیاد پر ہے، جس کے یہاں کمال دھیرے دھیرے ہے. جس دن پیدا ہوا تھا اس دن یہ نواب صاحب کچھ بگاڑنے لائق نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے سسٹم کی بنیاد پر ہے. ہم نے کہا مخلوق 2 طرح کے، ایک سسٹم کی بنیاد پر اور ایک ارادہ الہی کی بنیاد پر. جو ارادے کی بنیاد پر چیز وجود میں آتی ہے وہ کمال پر ہی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم لیمٹ نہیں. اس کی مثال دیں،
یہ سسٹم والا شیر تھا، 2 سال کے بعد خطرناک ہوا، اور ادھر امام کے ساتھ بدتمیزی ہوئی. امام نے قالین یا دسترخوان کے شیر کو اشارہ کیا، شیر وجود میں آیا، پیدا ہوتے ہی نگل گیا. یہ کون سا شیر ہے؟ ارادہ الہی. ایک مثال اور دے دیں، صلوات بر محمد وآل. دیکھیے 10 منٹ آج کا، 15 منٹ اور 15 منٹ کل کا، کل آدھا گھنٹہ کٹوتی ہوگی انشاءاللہ. صلوات بر محمد وآل. میرا جو گاؤں ہے، 2 گاؤں ہے. میری دادی کا گاؤں الگ ہے، میرے دادا کا گاؤں الگ ہے. تو دادا کے گاؤں میں کوئی رہتا نہیں ہے، رہتے ہم لوگ وہی دادی والے گاؤں میں، مارکیٹ سے قریب ہے. تو وہ دادا والے گاؤں میں بس عام کے زمانے میں چلے گئے، چھوٹا سا باغ ہے اتنا سا، یا یہ ماہ رمضان میں چلے گئے، 21 رمضان کا ایک تابوت ہوتا ہے، ویسے ہی چلے گئے. پرانے زمانے کا مکان تھا، وہ کھپڑا وغیرہ جو ہے. تو ایک دن ہمارے والد مرحوم اللہ بخشے کہنے لگے یار وہ 21 رمضان کا تابوت اگر قاعدے سے ماتم ہو گیا تو کہیں یہ گر نہ جائے، تو بہتر رہنا تو ہے نہیں کسی کو، سب پورا پست کرا کے ایک چھوٹا سا حال بنا لیتے، کمرہ بنا لیتے تابوت وبوت کے لیے. تو ایک قوم ہم لوگوں کی طرف ہوتی ہے جو سانپ واپ پکڑتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسہار. ہاں بنگالی ٹائپ کے. تو ان کو سب ٹھیکہ دے دیا گیا کہ سارا مکان گرانا اور یہ نقشہ ہے، اس طرح سے یہ بنیاد کھودنا. ہو گیا. میں فیض آباد میں رہتا ہوں، جمعراتی آدمی، تب فیملی ساتھ میں تھی نہیں، تو وہ صاحب جمعرات کو اپنا بیٹھے، جب وہاں پہنچے معلوم سب لوگ وہاں ہیں، آج وہاں کام شروع ہوا ہے. میں صاحب وہاں چلا گیا. تو وہ جو گھر میرا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ 20-25 پیڑ ہیں آم کے، چھوٹا سا باغ ہے، اس سے ہو کے گھر میں جانا پڑتا ہے. اب جیسے ہی میں باغ میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کسی ڈال پر اتنا بڑا سانپ یوں مرا لٹکا ہے، کہیں یوں مرا لٹکا ہے. اندر پہنچے تو اتنے سارے انڈے سانپ کے. پتہ یہ چلا جو پرانی قدیم مٹی کی دیواریں تھیں، جب اس کو گرایا گیا تو اس میں سے سانپ بھی نکلے اور انڈے بھی نکلے. گاؤں کے بچے وہ آتے ہیں صاحب، ایک انڈا اٹھایا، توڑا، اس میں اتنے سپچے نکلے، تو وہ لکڑیوں پر رکھ کے یوں کھیل رہے. میں فیض آباد سے گیا شہر سے، مجھ کو اتنا تجربہ نہیں، میں ڈر گیا کہ صاحب جو ہے سانپ میرے گھر کا، سانپ میرا، اگر کہیں اس نے ڈس لیا تو کیا ہوگا. تو میں نے کہا پھینکو، کاٹ لے گا، پھینک. لڑکے مجھ پر ہنسنے لگے. بولی صاحب کو دیکھو، ابھی تو یہ انڈے سے نکلا ہے، ابھی تو اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی ہے، ابھی یہ کیا ڈس لے گا. یہ کون سا سانپ ہے؟ سسٹم والا. ابھی تو آنکھ بھی نہیں کھلی ہے، ابھی تو یہ دیکھ بھی نہیں رہا، کچھ نہیں کر سکتا نا. لیکن جو ارادے کی بنیاد پر ہے، اللہ نے کہا موسیٰ اپنا عصا پھینکو. جیسے ہی وہ سانپ کی شکل اژدہے کی آیا، فوراً نکل گیا. اب یہ 2 مثالیں کافی ہیں. مخلوقات کی 2 قسمیں، ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر، ایک وہ جو ارادے الہی کی بنیاد پر. جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے ان کے ہاں کمال آہستہ آہستہ ہے. جو ارادے الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ کمال پر وجود ہی پاتی ہے. موسیٰ اور خضر والا قصہ یاد رکھیے گا، یہ قانون یاد رکھیے گا، سسٹم کی بنیاد پر اور ارادہ الہی کی بنیاد پر. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اب آئیے تیسری چیز. اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. عبادت کیسے کریں گے؟ ہم نے جو بھی، خبردار یہ تو اور شرک ہے. تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ تو ہم کو جو آتا وہی تو کریں گے نا. تو یا تو آپ ہماری اس عبادت کو مان لیجئے جیسا بھی کر رہے ہیں ہم، اور یا تو آپ آ کے بتائیے کہ کیسے عبادت کی جائے. تو اب ہماری تو چلے گی نہیں، تو اس کو کیسے؟ 2 صورت ہے، یا ہم جائیں کہیں اللہ میاں ہوں ان سے بات کر کے کیسے کرنا ہے، یا اللہ میاں خود آئے. ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اس تک نہیں جا سکتے، وہ اپنی لطافتوں کی بنیاد پر ہم تک نہیں آ سکتا. تو نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں نہ وہ. اب ضرورت ہے یہاں پر ایک میڈیٹر کی، ایک میسنجر کی، ایک پیغامبر کی، ایک درمیانی رابطے کی. لیکن اس میں بھی شرط ہے،
کیا نوری ہونا چاہیے اور ہمارے جیسا دکھنا چاہیے. دیکھیے ہمارے جیسا دکھنا اور ہے، ہونا اور ہے. نوری کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ وہاں سے پیغام لے سکے. ہمارے جیسا دکھنا کیوں چاہیے؟ تاکہ ہم سے بات کر سکے. ہو گئی نا بات؟ تو اب یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. تو اب ایکچول میں ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولیے. اللہ کی نا. وہ خود نہیں آئے گا تو کسی کو بھیجے گا نا. ایک قانون یہ ہے کہ جو جس کا کام کرے گا اس کے صفات کا مظہر ہونا چاہیے. الحمدللہ کوئی مقدمہ نہیں، مثال دے رہا ہوں. میرا جو ہے وہ فیض آباد میں کوئی مقدمہ چل رہا تھا، اچانک وکیل صاحب جو ہے وہ غائب ہو گئے. تب تک قبلہ و کعبہ مولانا منور صاحب دکھ گئے وہاں کسی کام سے. ارے میں نے کہا بھائی بہت عمدہ آ گئے ہمارے وکیل صاحب، ذرا سا بحث کر دو. تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی چھوٹا موٹا وکیل کر لیجئے، تاریخ لے کے گھر جائیے آپ. میں کیا کروں گا؟ تو تاریخ بھی اگر لینا ہے تو اسی ٹائپ کا آدمی ہونا چاہیے. اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک، ہارٹ ہے، اٹیک ہے، کیا ہے، تب تک وسیع حسن صاحب پہنچ گئے. ارے مولانا ذرا دیکھ. میں کیا دیکھوں گا؟ آپ کسی کمپاؤنڈر ہی صحیح اس کے پاس جائیے آپ. تو جو جس کا کام کرے گا اس کو اس کے صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے. ہو گئی بات؟ رسول اللہ خود کوئی چیز نہیں ہے. اس کو سنیے آپ. رسول اللہ خود کوئی چیز نہیں ہے. میں اپنی جیب سے کہہ رہا ہوں. پڑھیے وہ آیت کیا ہے؟ وما محمد، ختم ہو گیا. خود کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول ہے، اس کے بھیجے ہوئے. جب اس کے بھیجے ہوئے ہیں تو جو صفات اس کے ہیں وہی صفات رسول اللہ میں ہونے چاہیے. اس ڈفرنس کے ساتھ کہ اس کے صفات عین ذات ہیں، ان کا اپنا نہیں ہے. وہ عطا کرنے والا، یہ قبول کرنے والے. نہ عطا کرنے والا بخیل ہے، نہ قبول کرنے والے کا ظرف تنگ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر اللہ صادق تو رسول اللہ صادق، اللہ مرید رسول اللہ مرید، اللہ متکلم رسول اللہ متکلم. یہاں تک آ گئے. اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ہدایت کون کرے گا؟ بولیے. کہ یا تو وہ قیامت تک رہے اور یہ کام کریں، یا ایک ایسا سسٹم بنا کے جائیں کہ جن کا قول ان کا قول، جن کا فعل ان کا فعل، جن کی سلو ان کی سلو، جن کی جنگ. اور وہی سسٹم ہے جس کے لیے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. تو اب رسول اللہ کے بعد علی آئیں گے تو وہی سارے صفات علی کے اندر بھی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ صادق تو یہ صادق، وہ مرید تو یہ مرید، وہ متکلم تو. اللہ کے صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ وہ مرید ہے. مرید کا کیا مطلب؟ صفات ثبوتیہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ مدرسے میں آیا کرو. صلوات بر محمد. مرید کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جس چیز کا ارادہ کر لے. قرآن نے کہا سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے کہ کہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اب جو اس کے نمائندے ہیں ان کے اندر بھی یہی صفت ارادہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تب سمجھ میں آئے گی کہ ایک اشارے پر ڈوبا سورج پلٹتا کیسے ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے کیسے ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کیا ہے، دیکھو سب پانی ہے، ہمیں غور سے دیکھو. چوتھے ماہ میں قصہ ہے نا، ہیرے جواہر. ارادہ کیا ہاتھ کا دھون ہیرے جواہرات میں. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ 3 مقدمات ہو گئے. نمبر 1 موسیٰ اور خضر کی داستان. نمبر 2 جو ارادے کی بنیاد پر چیز وجود میں آتی ہے وہ کمال پر ہوتی ہے. نمبر 3 اہل بیت ارادہ الہی کا مظہر ہے.
یہاں تک آپ آئے نا، یہ بات پکی نا، اہل بیت ارادہ الہی کا مظہر۔ اب واپس چلیے پہلے قصے میں، موسیٰ اور خضر والے میں، اس میں خدا نے کیا کہنا چاہا؟ معاذ اللہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب قرآن میں پوری داستان نقل کر کے موسیٰ کو قیامت تک کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ بے عزت کرنا مقصود ہے؟ پھر کیوں؟ وہی جو میں نے شروع میں، وہی داستان جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کے کسی مسئلے کو صاف کر رہی ہوں۔ آپ کی سمجھ میں کیا آیا اس قصے سے کہ اگر وقت کا موسیٰ ہی کیوں نہ ہو، صاحب شریعت اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اگر علم کم ہے تو 3 قدم سے زیادہ موسیٰ جیسا آدمی صبر نہیں کر سکا، نکال دیے گئے نا، تو قانون کیا ملا کہ اپنے سے زیادہ عالم کے ساتھ کم علم والا 3 قدم سے زیادہ، ہو گئی نا بات۔ اب اس کو میں کہیں بتا نہیں سکتا، حوالہ میرے پاس نہیں ہے۔ میرا بچپنا تھا جب گھر کا محرم کرتے تھے تو میرے دادا مرحوم، وہ بھی عالم تھے جو ہے، وہ انہوں نے قصہ پڑھا، تب کہاں سے پڑھا، ذہن میں محفوظ ہے کہ ایک دن مولا کائنات تک خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ کوئی صاحب آ گئے، انہوں نے مولا سے ایک سوال کیا، مولا نے کہا ان سے پوچھ لو، بعض میں حسن ہے بعض میں حسین ہے، میرے فرزند سے پوچھ لو۔ وہ پوچھ کے چلے گئے، بچپنا تھا، جب چلے گئے تو مولا نے کہا پہچانا کون تھے؟ ہاں بولیے، پہچانا کون تھے؟ کہا خضر۔ تم خضر کون ہے؟ سنیے آپ کہاں جا رہی مجلس، خضر کون ہے؟ جن کے ساتھ 3 قدم موسیٰ نہیں چل سکے، وہ خضر آتے ہیں اہل بیت کے ہاں۔ حسین سے پوچھ لے تو حسین کون ہے؟ خضر سے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ واقع کربلا کل سنا چکا، رسول اللہ نے بھی پیشین گوئی کی، علی نے پیشین گوئی کی، ابو ذر نے پیشین گوئی کی، سلمان نے پیشین گوئی کی، کعب الاحبار نے پیشین گوئی کی، ہے نا کل والی مجلس ذہن میں۔ علی کو پتا نہیں تھا کہ کل کو کیا ہونا ہے، مولا کائنات کو پتا تھا کل کو کیا ہونا ہے۔ آج 1400 برس کے بعد ہم جیسے جاہل لوگ اتنا قرآن سے سمجھ لیتے ہیں کہ موسیٰ کا علم کم تھا، خضر سے 3 قدم نہیں چل پائے۔ تو حسین کون ہے؟ فخر خضر۔ امام سجاد کون ہے؟ فخر خضر۔ علی کو پتا ہے کہ میری بیٹی کو ایک خضر نہیں 2 خضر کے ساتھ چلنا ہے، بس ختم ہو گئی مجلس۔ علی کو پتا ہے میری بیٹی کو مدینے سے کربلا تک ایک، کربلا سے مدینے تک دوسرے خضر کے ساتھ، تھوڑا سا علم کم ہو گیا، موسیٰ کا فیل ہو گئے۔ اگر زینب کا علم کم ہو جائے تو یہ 2 قدم نہیں چل پائیں گی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی معیار پر زینب کا علم ہو جس معیار پر امامت کا علم ہے، حسین کا علم ہے، سجاد کا علم ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ 14 میں ہے نہیں، یہ ارادہ الہی کے مظہر ہے۔ جو چیز ارادے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب کے اندر آئے، زینب عالمہ غیر معلمہ ہوگا۔ صلوات بر محمد بس۔ اب سمجھے آپ، ابن عباس نے کہا آپ جائیے، ان کو مت لے جائیے۔ زینب عام عورت نہیں ہے، زینب کو وہ سسٹم قائم کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر، اب بات آج نہیں بڑھ سکتی، کل بڑھاؤں گا انشاءاللہ، جس کی بنیاد پر میرے بھائی کی قربانی رائگاں نہ ہونے پائے۔ اور یہ زینب کی حکمت عملی ہے۔
کہ آج تک غدیر کا انکار کرنے والوں نے کر دیا، فاطمہ کی مصیبت کا انکار کرنے والوں نے کر دیا. آدمی غم حسین کا منائے یا نہ منائے، کربلا کے انکار کی ہمت کسی میں نہیں ہے. یہ حکمت کس کی ہے؟ اسی عالم غیر معلمہ کی. کتنا چاہتی تھی اپنے بھائی کو، بس 2 جملے اور ختم و دعا. انشاءاللہ کل سے مصائب میں آپ کو سیری ہو جائے گی، خدا نے چاہا تو. وقت زیادہ ہو گیا ہے. کتنا چاہتی تھی اپنے بھائی کو. دنیا میں یہ مجلس اوپر جا رہی ہے نا، عورتیں سن رہی ہیں نا، ماں کے لیے بیٹے اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا ہے نا. لیکن ایک اکیلی یہی عالم غیر معلمہ حضرت زینب ہیں. ادھر ماموں کے پاس جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی. ماں کے پاس آتے ہیں، جاتے کیوں نہیں ہو؟ اب ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے بیچاروں کے لیے. بہرحال جیسے بھی ہوا درخواست کی، اجازت مل گئی. اون و محمد میدان میں آ گئے. روایت میں صرف اتنا لکھا ہوا، جو معتبر کتابیں ان میں یہ ہے گئے، اتنوں کو قتل کیا اور شہید ہو گئے. لیکن آگے جو بعض بزرگ فرماتے ہیں، جو جناب زینب کی بات ہے، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے، بابا جناب زینب کی عمر 56 سال ہے. امام حسین کی عمر کتنی ہے؟ 57. جناب امام حسین کی عمر کتنی ہے؟ 57. جناب زینب 1 سال چھوٹی ہیں جناب امام حسین سے. کتنی ہوئی؟ 56. 10 سال کا بچہ ان کا ہوگا، 8 سال کا بچہ ہوگا ان کا. ننے بچے نہیں، کچھ چیزیں آ گئی ہیں. جوان اولاد زینب، 56 سال کی خاتون کے بیٹے کتنے بڑے ہوں گے. چلے گئے میدان میں. امام حسین نے خبر سن لی. اب سنیے آپ، کسی کی جوان اولاد ہے اور اس کو قلق نہ ہو، اس کو غم نہ ہو، مسئلہ یہ ہے. تو بعض بزرگوں کہنا ہے کہ امام حسین گئے، لاش لے کے آ گئے، لاش رکھ دی گئی، سب ہے گریہ کر رہی ہیں. سب سے پہلے کس کو ہونا چاہیے؟ اور ماں کو نا. اچھا اور سنا دیں، یہی بھتیجے کے، کیا حسین کی، یہی بھتیجے کے جب معاملہ تھا، یعنی علی اکبر کا، تو روایت کہتی ہے ایسا پہنچی ہے لاش کے اوپر، جو تاریخ نے جملہ لکھا ہے، اکبر کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرایا، فرمانے لگی یا لیتنی کنت ھذا اليوم عامیہ، اے بیٹا کاش میری آنکھوں میں آج بینائی نہ ہوتی، میں تم کو اس حال میں نہ دیکھتی. بھتیجے کے لیے یہ حال ہے تو اپنی اولاد کی کتنی محبت ہوگی. مگر بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ کسی کو احساری لاش رکھی، ماں زینب تو ہے ہی نہیں. اب جو تلاش کرتی ہوئی دیکھا تو اپنے خیمے میں وہاں سر سجدہ خالق میں ہے. خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے. حق ادا نہیں ہو سکتا جناب زینب کا واقعہ، خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے. روایت کہتی ہے کہ اس خاتون نے جا کے کہا بی بی تمہارے بچوں کے لاشیں آئے ہیں، اپنے بچوں کے جنازوں پر نہیں جاؤ گی؟ جملہ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرماتی ہے ماں ہوں، ماں ہوں، میرے سینے میں ماں کا دل ہے، ہو سکتا ہے بچوں کے جنازوں پہ جاؤں، میری آنکھ سے آنسو نکل آئے، میرا بھائیا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا. اچھا چلیے آج نہیں گریہ کیا نا، اس کے بعد مواقع آئے ہیں. اللہ اکبر. اور سنا دیں آپ کو کیا ہے کربلا کی خواتین. جناب اسماعیل، بس یہ آخری بات. چلیے جناب اسماعیل کو لے کے ابراہیم گئے نا کہاں ذبح کرنے کے لیے، اللہ نے بچا لیا. کہتے ہیں کہ یہاں ہلکا سا نشان آ گیا تھا، چلائی تھی ہلکا سا نشان آ گیا تھا. روایت کہ اچھا ادھر کمبخت شیطان نے اپنا کام کر دیا تھا تو ایک شک تو ہی گیا تھا. جیسے ہی ابراہیم اسماعیل کو لے کے آئے نظر پڑ گئی ابراہیم یہ کیا ہے؟ کہ وہ قربانی. پھر کیا ہوا؟ کہ وہ دمبا آ گیا. جناب حاجرہ نے کہا تو، اور اگر دمبا نہ آتا تو بس خالی اتنی سی بات ہے کہ میں ذبح کر دیتا، مجھ کو حکم خدا تھا.
دمبا نہ آتا تو میں ذبح کر دیتا، مجھ کو حکم خدا تھا. ابراہیم تم اسماعیل کو ذبح کر دیتے؟ ہاں ذبح کر دیتا. صرف یہ سوچ کے اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. روایتیں کہتی آغا بخار آ گیا، جناب ہاجرہ بیمار پڑ گئی. کیا پہچانے گا آدمی کربلا کی خواتین کو؟ جناب ہاجرہ بیمار پڑ گئی اور یہی ذہن میں اگر دمبا نہ آتا تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا. تیسرے دن سوچ سوچ کے کہ مر جاتا اور ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. اور یہاں زینب کا حال کیا ہے؟ جب سرے آنے لگے سب کے، بڑھ کے بھائی کا سر لے لیا، اور جب بیٹوں کا سر لینے والا کوئی نہیں تو کسی نے کہا کیا ان کی اماں نہیں ہے؟ فرمایا ان کی ماں میں زندہ ہوں مگر میں اپنے بھائیا کا ماتم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما.